أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما علم والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وصفيه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا الہی الحمد التقوی ومنطقنی بالہدی. اللہ سبحانہ وتعالی سب مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور جہاں پر بھی عزاداران سید الشہداء علیہ السلام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو طولانی عمر عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ تمام مجاہدین اسلام مظلومین کی نجات کے لیے، مجاہدین کی فتح کے لیے، رہبران الہی کی حفاظت کے لیے ایک اور بلند صلوات پڑھیں. ایکو پہ نا تھوڑا سا کنٹرول رکھو، زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کی خدمت میں گزشتہ روز عرض کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ایک کٹھن اور دشوار مرحلے میں وارد ہوئے. ایک جنگ تھی جو عصر عاشور اس کا اختتام ہوا، لیکن تحریک کا اختتام نہیں ہوا. سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت پہ جو میدانی جنگ تھی وہ ختم ہوئی اور دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا نے یہ سمجھا کہ ہم فاتحین میں سے، ہم یہ جنگ جیت گئے. اور ظواہر اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اور پھر انہوں نے جشن بھی منایا. اور جب یزید تک خبر پہنچی سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کی تو شام کے اندر بھی جشن کا ماحول شروع ہو گیا اور پوری سلطنت اسلامیہ میں تقریباً پوری سلطنت اسلامیہ، کیونکہ حکومت پاور ہوتی ہے، یاد رکھیں. کئی دفعہ یہ مثال دیتا ہوں کہ مثلا جتنا آپ دیکھیں پاکستان میں پیر بہت ہیں، بڑی عقیدت ہے لوگوں کی، سارے پاکستان کے پیر بھی آپ ملا کے ان کو کہیں کہ کل بچوں کی چھٹی سکولوں میں کروانی ہے، وہ نہیں کروا سکتے. لیکن ایک منسٹر اگر آرڈر کر دے تعلیم کا وزیر تو چھٹی، اس کو کہتے ہیں حکومت. اس وجہ سے اسلام میں حکومت بڑی حساس ہے. اور قرآن کریم نے دین کو اجتماعی صورت میں بیان کیا، صرف فردی صورت میں نہیں. دین کو ایک سسٹم کے طور پہ پیش کیا. تو اس نے آرڈر کر دیا
کہ ہم نے باغیوں کو قتل کر دیا، جشن منایا۔ تو جشن سب خطوں میں تھا، صرف شام میں نہیں تھا، شام میں زیادہ تھا۔ مدینہ میں بنو امیہ جو بیٹھے ہوئے تھے، جو اقتدار میں تھے، وہ جشن منا رہے تھے۔ دوسرے دیکھ رہے تھے، ان کی جرت، کچھ ناراض بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے تھے، پنجے بہت گاڑے ہوئے تھے، اور لوگوں کو حد درجے پہ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ بے رحم اور وحشی تھے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، کسی شخصیت کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ مثلا آپ دیکھیں واقعہ حرہ میں جو 63 ہجری میں حملہ ہوا یزید کی طرف سے مدینہ میں، تو یہ ثاقب مصطفی بہت بڑے عالم اہل سنت کے، جس طرح مولانا طارق جمیل دیوبند مسلک سے ہیں، ثاقب مصطفی حافظ اللہ یہ بریلوی مسلک سے۔ اس وقت کربلا کے موضوع پہ جو شخصیت اہل سنت میں بہت گہری ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ثاقب مصطفی، یعنی میرے خیال میں واحد شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کے خطبے پڑھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل حافظ اللہ وہ عظمت اہل بیت بہت بیان کرتے ہیں، سید الشہداء کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے واقعاً اہل بیت کی محبت کا حق ادا کیا ہے، حق ادا، اتنی شہرت کے باوجود اپنی مخالفت اٹھانا۔ ادھر تو ایک جگہ پہ واہ واہ نہ ملے، آج آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا کہ ایک مجلس کراچی میں ہو رہی تھی، اور آگے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے واہ واہ نہیں کی تو خطیب نے کہا ادھر سے اٹھ جاؤ، وہ اٹھا نہیں تو خطیب نے کہا میں نے مجلس نہیں پڑھنی اگر اس کو نہ اٹھایا۔ لوگوں نے اس کو دھکے دے کے اٹھایا، موضوع کیا تھا کہ واہ واہ، یہ ہاتھ نہیں واہ واہ نہیں کر رہا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جب دنیا پرست ہو اور شہرت پرست ہو تو وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو اپنی آخرت کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اور ایک بزرگ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، عام شہری تھے، تو مولانا طارق جمیل کی بات ہوئی تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ انہوں نے بیان کیا، بزرگ نے، انہوں نے کہا دوجے دنیا سیدھا کرن لگے ہیں، وہ اپنی قبر سیدھا کرن لگے ہیں۔ ایک پنجابی کا محاورہ، قبر سیدھا کرو، یعنی کیا؟ یعنی اپنے اگلے مرحلوں کو ٹھیک کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہ فضائل اہل بیت بہت بیان کرتے ہیں، اور ان کا ایک مجھے بڑا اچھا لگا جملہ۔ ایک دن مولانا طارق جمیل بیان فرما رہے تھے کہ مجھے کسی نے فون کیا، کسی بانی نے، بڑا بانی امام بارگاہ کا، بڑے امام بارگاہ میں پڑھنے کے لیے مجھے اس نے دعوت دی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں تو پورا سال ہی ذکر کرتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، کالج کسی میں جاتا ہوں، اسکول میں جاتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں میں تو ہر جگہ کو امام بارگاہ بنا دیتا ہوں۔ حقیقت ہے، دیوبند کے بعض علماء نے جو شدید اعتراض کیا مولانا طارق جمیل پہ، انہوں نے کہا یہ ہر جگہ کو امام بارگاہ بنا دیتا ہے۔ یہ تو شیعہ بھی اتنے تشیع کو پروموٹ نہیں کرے گی جتنا یہ شخص کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے اس بانی سے، پھر بانی نے اپنی وہ زبان جو، کیونکہ نہیں ان کو ادب نہیں ہے نا، انہوں نے ہمارے ذاکرین کو جو ڈیل کرتے ہیں یا خطیبوں کو جو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے سمجھا ہم بھی اس کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ کہا جی تو انہوں خوش کریں گے۔ تو مولانا طارق جمیل نے آگے سے کہا کہ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی ہے یہ بات کرنے کی، یعنی تو مجھے لالچ دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے خطیب اس جملے پہ آتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ حقیقی محبت ہی صرف کتنے تقاضے مانگتی ہے۔ شیعہ تو بہت اوپر ہے، تشیع تو بہت بلند چیز ہے، حقیقی محبت آپ سے کتنے تقاضے مانگتی ہے۔ تو مولانا طارق جمیل خطبے میں نے کبھی نہیں سنے ان سے، انہوں نے زیادہ اس ٹاپک کو گہرائی سے پڑھا نہیں ہے، تاریخ کربلا کو بھی انہوں نے زیادہ گہرائی سے نہیں پڑھا، اس وجہ سے وہ بعض غلطیاں کرتے ہیں جب تاریخ کربلا بیان کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے ان کی تصحیح بھی کی ہے کہ آپ ایک دفعہ صحیح گہرائی سے جا کے تاریخ کربلا کو پڑھیں، کیونکہ پڑھائی نہیں جاتی،
اس وجہ سے جب پڑھائی نہیں جاتی تو بیان بھی نہیں ہوتی بہت ساروں سے. تو آپ دیکھیں ثاقب مصطفی جو ہیں وہ خطبے بیان کرتے ہیں, خطبے سناتے ہیں لوگوں کو. تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب واقع حرہ میں حملہ ہوا یزید کی طرف سے تو 700 صحابہ کو قتل کیا گیا. ابو سعید خدری بڑا نام ہے صحابہ میں, بہت بڑا نام ہے حدیث میں, یعنی بہت ساری احادیث ابو سعید خدری سے نقل ہوئی ہیں. صحابہ میں بھی, شیعہ کے نزدیک بھی ان کی ایک شخصیت ہے, یعنی معتدل صحابہ میں سے ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے جو اہل بیت کے فضائل بھی بیان فرماتے تھے. تو آپ دیکھیں, توجہ کریں کہ انہوں نے ان میں سے یہ جب گئے بغیرت یزیدی جو لشکر تھا اس کا وہ حد درجے کے بغیرت لوگ تھے, اوباش لوگ تھے. تو انہوں نے ابو سعید خدری کی جب داڑھی سے پکڑ کے ان کو کھینچا تو ایک شخص نے وہاں پہ کہا کہ یہ ابو سعید خدری ہے, ہاں, جس کے نام پہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, تو یہ وہ ہے. تو ایک بدماش کہتا ہے, ہاں سنیا تو سی ایسا ہے ابو سعید خدری, بڑا نام ہے سنیا. آپ اندازہ لگائیں امام حسین علیہ السلام اس وقت بلا رہے تھے, اٹھو میرا ساتھ دو, اس سسٹم کو ختم کریں, یزیدیت کو ختم کر دیں, اس کو اپنی بنیادوں سے اکھاڑ دیں تاکہ یہ دن تم نہ دیکھو. تمہاری ناموسیں بچ جائیں گی, تمہاری عزتیں بچ جائیں گی, تمہارا دین بچ جائے گا, تمہاری شریعتیں بچ جائیں گی, تمہارا آئین بچ جائے گا, تمہاری عزتیں بچ جائیں گی, تمہاری آبرو بچ جائے گی. آپ جس طرح بعض علماء ایران میں انقلاب ایران میں رہتے ہیں نا, تو وہ بعض کا رہبر کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں یا بعض کا انقلاب کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ایک استاد کئی اساتذہ آیت اللہ جوادی ہم بھی کئی دفعہ یہ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتہ اس انقلاب نے تمہیں کتنی عزت دی ہے, کہاں پہنچ گئے ہو تم اس انقلاب کی وجہ سے, امامہ کہاں پہنچ گیا. ایک پریزیڈنٹ, ایک ملک چلانے والا عالم, اس کا سربراہ بھی عالم, اس کا وزیر اعظم بھی ایک عالم, اس کا صدر بھی عالم, کہاں پہنچایا. ایک پاکستان کے عالم ایک دن بیان کر رہے تھے, فرما رہے تھے کہ میں انگلینڈ میں گیا انقلاب کے بعد تقریباً 95 کے دور کی, یعنی 10-15 سال بعد انقلاب. بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی, مدرسے کے پرنسپل ہیں, بڑا نام ہے ان کا. تو میں نے خود ان سے قم میں یہ سنا تھا. تو حافظ ریاض نچفی حافظ اللہ, تو وہ فرما رہے تھے کہ میں اترا گاڑی سے تو سامنے سے ایک گورا جا رہا تھا, میں نے امامہ پہنا ہوا تھا, وہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے خمینی آ گیا. اتنا نام بنایا علماء کا, اتنی عزت علماء کو ملی کہ آج اگر ایران میں کسی مجتہد کی وفات ہوتی ہے تو شہروں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, اتنی پبلک نکلتی ہے. اور انقلاب سے پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا مجتہد مر گیا ہے. پھانسیاں دی ہیں مجتہدین کو شاہ کے زمانے میں, تب یہ علماء نے وہاں پہ قانون پاس کروایا تھا کہ مجتہد کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. اس کے اوپر بڑا, اور اس قانون سے پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نکلے تھے. یہ علماء نے ایک بہت بڑا سٹیپ وہاں پہ اٹھایا تھا, اس وجہ سے جو اس وقت حکمران تھا وہ ڈرتا تھا. تو آپ دیکھیں توجہ جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حرمت پامال ہونا شروع ہو گئی. کسی کا کوئی حیا نہیں, کسی کا کوئی احترام نہیں, کسی بڑی شخصیت کا کوئی احترام نہیں. یہ یزیدیت تھی. تو شام مرکز میں کیا ہوگا آپ اس سے اندازہ لگائیں. جب مدینہ میں یہ کنڈیشن تھی, جب مکہ میں یہ کنڈیشن تھی اور لوگ تماشا گر تھے. مثلا آپ دیکھیں حج کے دوران جب سید الشہداء کو قتل کرنے کا پلان انہوں نے کیا ہوا تھا تو کتنے حاجیوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کون حسین ابن علی تک ہاتھ ڈالتا ہے. رسول اللہ کے بیٹے جس نے حج سکھایا ہے, جس نے حج کی عظمت سکھائی ہے, جس نے بتایا حج ہوتا کیا ہے. ایک موقع پہ یہ سید الشہداء نے بھی اپنے سید الشہداء نے 4 خطبے دیے ہیں, 3 سے 4 خطبے روز عاشورہ. کیوں تقریر مہم ہے, کیوں خطاب مہم ہے, کیوں تقریر ضروری ہے, خطاب بیان.
امام حسین علیہ السلام عاشورہ والے دن پھر بیان کیوں دے رہے تھے؟ آخری بیان اونٹ پہ سوار ہو کے دیا تاکہ میں اونچا آؤں گا، یہ میری غور سے سنیں گے بات. کیا بیان فرماتے تھے؟ ذرا توجہ کرو میں ہوں کون، تھوڑا سا اس کو نا اپنے ذہن کو ہلاؤ. حتیٰ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ امام جنت ہیں، امام جنت تک پہنچانے کے لیے، امام نے دنیا کو میں بھی انسان کو کامیاب کروانا ہے، اس نے امامت کرنی ہے، لوگ اس کے سائے میں آئیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ جنت اسی کے سائے میں ہے، اسی کے سائے میں. شباب اہل الجنہ یعنی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ بڑی گہری حدیث ہے. حسن اور حسین سید و سردار ہیں جنت کے، یعنی جنت ان کے سائے میں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ دنیا میں حسین کی مخالفت کریں اور ادھر جنت میں پہنچ جائیں؟ یعنی بعض آپ دیکھیں کتنے احمق ہیں، وہ اس حدیث سے پیغمبر کو بھی نہیں سمجھ سکے کہ جو آخرت میں سردار ہیں تو دنیا میں ان کی مخالفت ہو سکتی ہے. یعنی دنیا میں حسین ابن علی کی مخالفت، دنیا میں حسین ابن علی کا بغض، اور بندہ انتظار میں بیٹھا ہو میں کب مروں گا جو جنت میں جاؤں گا، اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی نہیں. یعنی ہر درجے کا احمق بے دین، اور جس کو کہتے ہیں اللہ کی جس کے اوپر لعنت اور جس پہ اللہ نے مہر لگا دی وہ ایسا ہوتا ہے. یہ مہر جو اللہ لگا دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو جنت کے سردار ہیں ان کا بغض رکھ کے جنت میں جانے کی ناکام کوشش. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 57 ہجری میں خطبہ دیا تھا، حضرت نے اس میں علماء کو یہ کہا کہ جو بنو امیہ کے ٹاؤٹ بنے ہوئے تھے، تو حضرت نے ان کو کہا کہ تم لوگوں میں جنتیں بانٹتے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں تم جہنم میں سب سے پہلے جاؤ گے. حضرت نے فرمایا تم لوگوں کو کہتے ہو ہم جنت میں جائیں گے، ہم رسول، یہ خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، خطبہ مینا. تم لوگوں کو کہتے ہو ہم جنت میں جائیں گے اور ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، تم بھی جنت میں ہمارے پیچھے پیچھے آؤ گے، تم ہمارے ساتھ ہوگے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں اور تم ہمارے جوار میں. فرمایا تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں جنت نہیں جہنم کا ٹھکانہ ہے تمہارا. تم جیسے جہنم میں جاتے ہیں جنت میں نہیں. کیوں امام حسین علیہ السلام نے ان کو یہ کہا؟ کیونکہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. لوگوں کو جتنی مذہبی دنیا آج گدھا بنا رہی ہے اتنے تو سیاسی بھی گدھا نہیں بنا رہے. مطلب ٹرمپ دنیا کو گدھا بنا رہا ہے. اصلا ٹرمپ ہے اس کا کام ہی گدھا بنانا ہے لوگوں کو، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پیچھے سارے اور ہیں. آپ اگر ٹرمپ کہتے ہیں جی ٹرمپ بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا بزنس، میں نے اس کی ایک دفعہ ٹائم مجھے ملا، میں نے اس کی ساری زندگی کھنگالی کہ یہ ہے کیا، اس کا پیچھے بزنس. یہ اس کی جوانی سے اس نے جب کاروبار شروع کیا، اس کا باپ پراپرٹی ڈیلر تھا، اس سے بڑی پراپرٹی اس کو ملی، یہ پراپرٹی میں ناکام ہو گیا، سارا پیسہ ضائع. پھر اس نے ایک اور بزنس شروع کیا، اس میں بھی ضائع. پھر اس نے تیسرا بزنس کیا، اس میں بھی ضائع. یہ آپ جا کے پڑھیے گا اس کی زندگی، سارا ضائع. اینڈ میں اس نے جوئے خانے کھولے، کیسینو کھولے، وہ تھوڑے سے چلے، اس میں بھی نقصان. تو ایک دن اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ تو فنکاری کر، لوگوں کو گدھا بنا، فنکاری گدھا بنا. اس میں یہ کامیاب ہوا. اس میں کامیابی کے بعد اس کو سلیکٹ کیا گیا کہ ایسا بندہ جو ہمیں گدھا بنا لیتا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کو تو بڑی آسانی سے گدھا بنا لے گا. اور یہی کر رہا ہے، وہ گدھا بنا رہا ہے، اس بیوقوف بناتا ہے لوگوں کو. اربوں کو اس نے بیوقوف بنایا، سارا پیسہ لے کے چلا گیا اربوں کا. وہ خوش بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بڑا ہمارا خیر. تو آپ دیکھیں، توجہ کریں، یہ یزیدی سیاست اصل میں یہ ہے. اور یہی مذہبیوں نے اب کام دھندا شروع کر دیا. متاثرانہ، یعنی دکھ کی بات ہے کہ مذہبی، اور ہر مذہب کے اندر، کسی ایک مذہب کے اندر نہیں. یہ جو مثلا کہ تم مجھے داد نہیں دے رہے، چلو اٹھ کے پیچھے دفعہ ہو جاؤ، اس کا مطلب کیا؟ یہ گدھا بنا رہا ہے قوم کو.
اس کے نزدیک قوم یعنی یہ قوم کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے. جو بیوقوف نہیں بنے گا وہ بیٹھ نہیں سکتا مجلس میں. یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے, یہ حسینیت کی خدمت ہو رہی ہے. وہ مکتب جو ہے ہی شعور دینے کے لیے, جس کا نام ہی شعور ہے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا, 2 خارجی وہاں پہ تھے, خوارج, میں نے آپ کی خدمت میں, جو دشمن علی تھے, اور کوفہ میں خوارج بہت تھے. خوارج کہیں آئے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے, یعنی ابن زیاد کے کہنے پہ. تو امام نے جو آخری خطبہ دیا, 2 خوارج بھائی یا کزن لکھا گیا, دونوں اکٹھے آئے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں بات حسین کی ٹھیک ہے. یعنی ان کو چوتھے خطبے میں جا کے سمجھ میں آئی کہ بات حسین ابن علی ٹھیک ہے, اور دونوں نکلے. آخری ٹائم جب امام حسین تنہا تھے, سب شہادتیں ہو چکی تھیں, سب کی شہادت ہو چکی. جو دونوں آئے امام حسین علیہ السلام سے, انہوں نے معذرت کی, امام کے ساتھ تھے, انہوں نے ہم رکاب ہوئے, جنگ کی انہوں نے, دونوں کا شہداء میں نام ہے. یعنی کربلا کی راہ کھلی ہے, ہدایت کی راہ کھلی ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کو آپ دعوت دیتے رہیں, خطاب کرتے رہیں. جو آپ کو پتھر مارتا ہے اس کو بھی سنائیں, جو روئیاں ڈالتا ہے اس کو بھی سنائیں. آپ دیکھیں مکہ کے وڈیرے سارے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک وڈیرا مدینہ سے آیا ہوا تھا. تو وہ جانے لگا, اس نے کہا میں طواف کر کے آتا ہوں. تو دوسرے مکہ کے وڈیروں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم طواف کر آؤ, لیکن دھیان رکھنا ایک جادوگر آیا ہوا ہے, اس کی سننی نہیں ہے. کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا کانوں میں روئیاں ڈال لو. کہا کیوں روئیاں ڈالوں؟ کہا کیونکہ جو سن لیتا ہے اس کا وہ گرویدہ ہو جاتا ہے, سننی نہیں ہے. تو اس نے واقعی کانوں میں روئیاں ڈال, کہیں طواف میرا خراب نہ ہو جائے. کانوں میں روئیاں ڈال کے دیکھا پیغمبر پہ جب نظر پڑی تو پیغمبر گرامی تو ایک وجیح شخصیت تھی, پرسنالٹی تھی. تو پڑھ بھی رہے تھے کچھ, پیغمبر صرف قرآن پڑھتے تھے حرم میں, صرف قرآن. تو اس نے کانوں سے روئیاں نکالی, کچھ آیتیں اس نے سنی, وہاں پہ گیا اور جا کے کہتا ہے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جادوگر ہیں, یہ اصل میں بے وقوف ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. وہاں پہ انہوں نے قبول کیا, کلمہ پڑھا, اور یہ مدینہ گئے, اور مدینہ جا کے لوگوں میں تبلیغ کرنا شروع کی, اور پورا مدینہ تیار کر لیا پیغمبر کو بلانے کے لیے. آپ توجہ کر, یعنی آپ دعوت دیتے رہیں, ایک بھی ہل گیا, ایک بھی, وہ ہو سکتا ہے پوری سوسائٹی کو بدل دے. بعض کہتے ایک شخص کافی ہوتا ہے, 2 کافی ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک امام سجاد علیہ السلام تھے, ایک ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, ایک کرسچن ہے, کرسچن, بہت سارے کرسچن نے امیر المومنین پہ, عیسائی جو ہم کہتے ہیں, انہوں نے مولا امیر پہ کتابیں لکھی ہیں. مثلا سب سے بڑی کتاب جو مولا علی کی زندگی پہ لکھی گئی ہے, علی صوت العدالہ, علی عدالت کی آواز. یہ کرسچن تھا لبنان کا, جورج جورداک, اردو میں ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا. 1000 صفحے میں اس نے مولا امیر کی شخصیت پہ کتاب لکھی, اور اس کے گھر کے باہر ایک پلیٹ لگی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. توجہ کر. اور یہ کہتے ہیں کہ میں جب نوجوان تھا, 13 سال کی عمر میں تھا, تو میرا بھائی ایک دفعہ آیا, تو اس کے ہاتھ میں نہج البلاغہ تھی. وہ نہج البلاغہ پڑھتے تھے. مجھے کہا علی کا کلام پڑھو, بڑا فصیح کلام ہے, بہت علم کی باتیں ہیں اس میں, دریائے علم ہے علی کا کلام کا. میں نے پڑھا, مجھے بہت اچھی لگی نہج البلاغہ, میں نے اس کو حفظ کیا. سارے خطبے آتے تھے. رہبر سے بھی ملے تھے آگے, جورج جورداک, ایک ملاقات جورج جورداک کی رہبر سے بھی, یعنی حفظ کی نہج البلاغہ. اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں لوگوں کو نہج البلاغہ ایک بڑی تعداد کو پتہ ہی نہیں ہے, جن کو پتہ ہے انہوں نے کبھی پڑھی نہیں. بلکہ ہمارے یہاں الٹ بھی ہوا ہے. ایک جگہ پہ بتا رہے تھے ایک مومن, ایک جگہ میں نے خود سنا ان سے, وہ تقریر میں بتا رہے تھے, انہوں نے کہا میں نے کسی کو گفٹ دی نہج البلاغہ, تو وہ کچھ دن بعد واپس لے کے آ گئے. انہوں نے کہا جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا میرے سارے عقیدے خراب ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جب سے میں نے نہج البلاغہ پڑھنا شروع کیا میرے عقیدے, عقیدے تو جیب سے جو بنائے ہوئے ہیں,
جہالت کی بنیاد پہ بنایا. تو قرآن پڑھو گے تو خراب تو ہوں گے. نہج البلاغہ پڑھو گے جو حقیقتوں کی کتاب ہے, جس میں مولا امیر نے توحید بتائی ہے, جس میں مولا امیر نے بتایا رسول کون ہوتا ہے, نبی کون ہوتا ہے, امام کون ہوتا ہے, اخلاق کیا ہے, قیامت کیا ہے. مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کو اس طرح آپ دیکھیں. کرسچن تو بہت سارے کرسچنز نے لکھا ہے, مولا علی کے لبنان کے کرسچنز نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ لکھا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پہ لکھا ہے, سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ لکھا ہے, بعض نے پنجتن پاک پہ لکھا ہے, بہت سارے رائٹ. کئی کرسچنز ایسے ہیں جو مسلسل 40 کے لیے آئے, انہوں نے لکھا ہے. کئی کرسچنز نے شیعہ کو خطاب کر کے یہ بات کی ہے اپنی کتابوں میں کہ امام حسین کو اپنے تک نہ رکھو, اپنی ملکیت نہ بناؤ, یہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہو اگر تم یہ کر رہے ہو تو, انسانیت کا نقصان کر رہے ہو. وہ لکھتا ہے, کہتے ہیں ہم جیسے کو محروم نہ کرو حسین سے. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو ایک مسیح رائٹر نے ایک جملہ لکھا ہے بڑا گہرا. وہ کہتا ہے کہ علی کی بیٹی نے, اب یہ اس کرسچن کی اپنی تحلیل ہے, وہ کہتا ہے مولا علی شام کو فتح کرنے گئے تھے لیکن حالات ایسے بن گئے کہ مولا علی کو واپس آنا پڑا, جنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ مولا علی کے اندر جو لشکر تھا, لشکر میں بغاوت ہو گئی اور پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ روکنی پڑی, مالک اشتر کو واپس بلانا پڑا. تو وہ کہتا ہے کہ علی کی بیٹی نے شام کو فتح کر لیا. توجہ کر رہا ہے کیسے فتح کیا؟ کیا خطبوں سے. خطبے دلوں کو تبدیل کرنا اصل چیز ہے میرے بھائی. اہل بیت کی خصوصیت کیا ہے؟ اہل بیت جسموں پہ حکومت نہیں کرتے, اہل بیت دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. لوگ جسموں پہ حکومت کرتے ہیں, طاقتیں جسموں پہ حکومت کرتی ہیں. متوکل نے کہا کہ قبر حسین ابن علی کی قبر ختم کر دو, حسین ابن علی کی قبر پہ ہل چلوا دو تاکہ لوگ زیارت کے لیے نہ جائیں. ایک دن وہ آیا اپنے دربار میں تو اس نے آ کے کہا, اس کی ایک کنیز تھی, متوکل کی ایک کنیز تھی, اس نے کہا وہ کنیز کدھر گئی ہے, نظر نہیں آ رہی. تو لوگ چپ کر گئے. اس نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ کنیز زیارت حسین کے لیے گئی ہوئی ہے, زیارت امام حسین علیہ السلام. یعنی متوکل جس نے پابندی لگوائی ہوئی تھی اس کے اپنے محال کا بھی پابندی نہیں لگ سکی. کیوں؟ کیونکہ متوکل کی حکومت جسموں پہ ہے, اہل بیت کی حکومت دلوں پر ہے. بنو امیہ نے لوگوں کے جسموں پہ حکومت کی ہے اپنی طاقت سے, دلوں پہ حکومت نہیں کر سکے. بنو عباس نے لوگوں کے جسموں پہ حکومت کی, دلوں پہ حکومت نہیں کر سکے. لیکن مولا علی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آج تک لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے. وہ جو عیسائی اور میرے بھائی یہی اثر ہے. دیکھیں آپ کسی کا دل نہ جیتیں, آپ جتنا زور لگا لیں, جتنی اپنی توانائیاں خرچ کر لیں, وہ آپ کے ساتھ آ جائے. نہیں آئے گا, وہ آپ کا نہیں بنے گا. دل جیتنے, کردار, اہل بیت نے اپنے کردار سے دل جیتنے. تو امام سجاد علیہ السلام نے جب خطبہ دیا, اس خطبے میں حقائق لوگوں کے سامنے آئے, لوگوں نے حقائق سمجھے. میں چند پھر آگے جملے پڑھتا ہوں کہ آخر میں کل اس کا آخری حصہ کل بیان کروں گا, آگے ایک حصہ اس کو ہم سمجھیں گے. حضرت جب یہاں پہ پہنچے, کل میں نے بیان کیا تھا, حضرت نے فرمایا کہ خطاب کا اثر, حضرت نے فرمایا اوتینا ستا وفضلنا بسبع, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں اور 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت بخشی ہے. اور 6 چیزیں ہمیں عطا کی, علم, سماحہ, شجاعہ, فصاحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین. اور پھر فرمایا فضلنا بسبع, منا النبی المختار, منا الصدیق, منا الطیار, منا اسد اللہ و اسد رسولہ, منا سبط هذه الامہ. اور بعض نسخوں میں منا المہدی. خود امتیاز میں سے, اہل بیت کے امتیازات میں سے یہ ہے کہ اہل بیت میں سے امام مہدی ہیں.
علیہ السلام. اب دیکھیں اب یہاں تک یہ خطبہ بیان کیا، پھر آگے جملہ ہے جنت کا. فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، ومن لم یعرفنی، جو نہیں جانتے، انبأتہ بحسبی و نسبی، ان کو میں اپنا کردار بھی بتاتا ہوں اور اپنا نسب بھی بتاتا ہوں. لیکن کل میں نے ایک اشارہ کیا، میں پوری بات نہیں کر سکا تھا. آپ عام روٹین میں اپنی تعریف نہیں کر سکتے، میں یہ ہوں، میں وہ. اہل بیت اس طرح نہیں کرتے، اور اہل بیت کو اللہ نے بڑے فضائل دیے تھے، اور اہل بیت ناپسند کرتے تھے اگر کوئی اپنا نسب کو بیان کر رہا ہوتا تھا. ہاں بڑا مهم. ائمہ کے بعض بھائی جو تھے، مثلا امام رضا علیہ السلام کے بھائی ایک دن بیٹھ کے اپنا نسب بیان کر رہے تھے. امام رضا غصے میں آ گئے کہ تم یہ چاہتے ہو اس کے ذریعے سے دوسروں کے میں فوقیت بڑا بنوں. فرمایا نہ، کردار سے بڑا انسان بنتا ہے. علی کردار سے بڑے بنے ہیں، تم بے کرداری سے بڑا بننا چاہتے. توجہ کر، تو کہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اپنا تعارف کروا سکتے ہیں؟ ایک جلدی سے گزر، ایک آپ ایک چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، کوئی مسئلہ بن کے آپ لوگ، مثلا آپ جا رہے ہیں سفر میں، ایک شخص مریض ہو گیا، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں. یہاں پہ اپنا تعارف کروانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے یہ اسپیشلسٹ ہے، اس کے حوالے بندہ کر دیا. ایک یہ جگہ اپنا تعارف کرواؤ جہاں پہ کوئی حالات ایسے بن گئے. ٹھیک. دوسرا، آپ کے دشمن دشمنی کر رہے ہیں اور شخصیت کو خراب کرنا، یہاں پہ آپ آئیں اور آگے لوگوں کو بتائیں ہم کون ہیں. یہاں پہ پرمیشن دی ہے دین نے کہ آپ اپنا تعارف کریں. تیسرا، آپ کے تعارف سے کوئی ہدایت پا جائے، یعنی بڑی شخصیت اگر اپنا تعارف کروائے اور اس تعارف میں ہدایت ہے تو وہ اپنا تعارف کروائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کوئی گمراہ ہدایت پا سکتا ہے. جب جنگ صفین شروع ہوئی تھی تو ایک جوان نے مولا علی کے متعلق برا لفظ استعمال کیا، تو وہاں مولا علی کے ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، ہاشم ان کا نام تھا، ہاشم مرقاب. وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا وہ جوان اس طرح کے لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں علی بن ابی طالب کے بارے میں؟ اچھا اس نے دو باتیں، اس نے کہا ایک یہ خلیفہ سوم کے قاتل، یہ پروپیگنڈا کیا تھا. تو کہا کہ ہاشم نے کہا یہ تمہارا پروپیگنڈا ہے، تم نے اس میں تم آ گئے ہو پروپیگنڈے میں، تم تھوڑے سے ٹھہر جاؤ، تحقیق کر لو، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن تم تحقیق کرو گے تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس میں کوئی دخالت نہیں تھی، مولا علی اپنے گھر میں تھے. یہ تمہیں غلط کسی نے بتایا ہے. یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا شام سے کہ علی خلیفہ سوم کے قاتل ہیں. یہ بہت بھیانک پروپیگنڈا تھا، بہت بھیانک. اور دوسرا اس نے کہا کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ تمہارا صاحب، ہاشم نے کیا کہا اس کو، تم یہ جو کہہ رہے ہو تمہارا صاحب نماز نہیں پڑھتا، یعنی اس جوان کے ذہن میں کیا ڈالا ہوا تھا، علی نماز نہیں پڑھتا، مولا علی رسول. وہی جو بات میں نے آپ کی خدمت میں کی. تو ہاشم جو تھے اس جوان کو پکڑا اور ساتھ لے کے چلے. جب سامنے عمار، یاسر اور اویس کرنی نظر آئے جو مولا علی کے خیمے میں تھے، اور دونوں بڑے نام تھے، اویس کرنی جنہوں نے اپنے دانت توڑے تھے اور عمار یاسر. تو اس ہاشم نے کہا، اس صحابی امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو ان دو بزرگوں کو دیکھو، ان کے ماتھے کو دیکھو، یہ سجدے کرنے والے، بتاؤ اتنے سجدے کرنے والے بے نمازی کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اتنے سجدے کرنے والے. اس جوان نے جوں سنا اور عمار کو اور اویس کرنی کو دیکھا، اس نے معافی مانگی، تبدیل ہو گیا. اس طرح ہوتے ہیں میرے بھائی. اہل بیت کے خلاف اس طرح ایک صلوات پڑھیں، محمد وعلی. تو حضرت نے اب جب تعارف کروا لے فرمایا بحسبی و نسبی، میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں تمہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دشمن نے پروپیگنڈا کیا ہے، یہاں پہ لوگوں کو پتہ چلے میں کون ہوں تاکہ ہدایت پائیں. ٹھیک، اپنے خاندان کا بتایا، ہم میں سے نبی ہیں، ہم میں سے جعفر. تو وہ حیران تھے، وہ کہتے سنا ہوا ہے یہ بڑی شخصیات ہیں.
عالم اسلام کے یہ بڑے نام ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ ان کے بیٹے ہو، آپ ان کے بھتیجے ہو. یعنی اس طرح معاملات کو مکس کیا ہوا تھا اور پروپیگنڈا اور بغاوت کا ماحول بنایا ہوا تھا پورے معاشرے کے اندر. تو پھر حضرت نے فرمایا اگلے جملے، فرمایا ایھا الناس، لوگوں سنو، انا ابن مکہ، میں مکہ کا بیٹا ہوں، و مینا، اور مینا کا بیٹا ہوں، انا ابن زمزم و صفا. اس کی میں تھوڑی سی آج تشریح کروں گا. انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، میں وہ ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی چادر کے ساتھ اٹھا کے نصب کیا تھا. جہاں پہ تم جا کے بوسے دیتے ہو نا، وہ نصب جو کیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں. جس نے کیا تھا میں اس کا بیٹا ہوں. فرمایا انا ابن خیر من انتحل واحتفا، میں وہ ہوں جو سب سے بہترین لبیک کہنے والا ہے. حج کا تذکرہ کا، جو سب سے بہترین طواف کرنے والا ہے. انا ابن خیر من طاف وسعى، جو سب سے بہترین طواف کرنا، سب سے بہترین سعی کرنے والا. انا ابن خیر من حج ولبى، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے بہترین حج کرتا تھا اور جو سب سے بہترین لبیک کہتا تھا. انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جو براق کے ذریعے سے معراج پہ گیا تھا. انا ابن من اسری بی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو سیر کروائی گئی، جو مدینہ سے یا مکہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے کہاں پہ گئے؟ مسجد الحرام، اور مسجد الحرام سے مسجد اقصی. انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، میں وہ ہوں جس کے ساتھ جبرائیل سدرۃ المنتہا تک گئے، جہاں سے پھر جبرائیل نے بھی کہا کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہت قریب پہنچ گیا تھا، صرف 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. توحید کے اتنے قریب، 2 کمان، خدا نظر نہیں آتا. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعد از پروردگار اگر کسی کی بات انسانوں کے اوپر نافذ ہوتی ہے حکم، میں اس کا بیٹا ہوں، اور وہ محمد مصطفیٰ ہے. یعنی اللہ کے بعد اللہ نے جس کو پرمیشن دی ہے کہ وہ حکم دے سکتا ہے، وہ لوگوں پہ حکومت کر سکتا ہے، جو لوگوں کے نفس سے زیادہ ان کے اوپر مولا ہے. توجہ کریں، بہت اہم ہے. یعنی حضرت نے جب یہ خطبہ غدیر میں فرمایا، لوگ سامنے 1 لاکھ کا مجمع کھڑا ہوا تھا، فرمایا لوگوں انا مولاکم، اللہ مولائی. پیغمبر گرامی نے خطبے کے ایک حصے میں جب پہنچے، جو مین حصہ تھا، توجہ کریں، کیا فرمایا؟ اللہ مولائی، اللہ میرا آقا ہے، اللہ کا حکم مجھ پہ ہے. اللہ مولائی، انا مولاکم، میں تم سب کا مولا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. انا، یہاں سے بات ہو رہی، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، میرا آقا ہے، مجھ پہ اس کا حکم ہے، وہ میرا ولی ہے. میرا ولی اور کوئی نہیں ہے، وڈیرے میرے ولی نہیں، قبیلوں کے سردار میرا ولی صرف اللہ، اور میں اس کو مولا مانتا ہوں، اور میں تمہارا مولا ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ رسول اللہ تم سے اولا ہے، تمہارے مولا ہیں. تو سب نے اقرار بھی کیا اب ہمارے مولا ہیں. فرمایا اگر میرا مولا اللہ ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اقرار کر لیا نا. اب یاد رکھنا، جس پہ میرا حکم آئے گا اس پہ علی کا حکم آئے گا. جس نے مجھے مولا مانا ہوا ہوگا وہ علی کو مولا مانے گا. ہاں، یہ سلسلہ، یہ سسٹم ہے. توجہ کر.
اب حضرت نے یہ جو تعارف کروایا، اس کے اندر یہ جو جملے ارشاد فرمائے، اس کو تھوڑا سا مزید تھوڑا سا سمجھتا ہے. انا ابن مکہ، مکہ تو جگہ ہے، مکہ جگہ ہے، منا جگہ ہے، حج جہاں پہ ہوتا ہے وہ جگہ ہے. تو کیوں حضرت فرما رہے ہیں میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں؟ اس کے اوپر علماء نے تشریح کی ہے، لکھا ہے کہ کیا مراد ہے اس سے. مثلا زمزم، حضرت اسماعیل نے پاؤں رگڑے، پانی نکل آیا. زمزم، حضرت نے فرمایا انا ابن زمزم، یعنی حقیقت زمزم میں ہوں، حقیقت مکہ میں ہوں، حقیقت طواف میں ہوں. آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے فرزدق کی طرف جاتے ہیں کہ حقیقت معصوم کیا ہے. رش تھا حج کے موقع پہ، بادشاہ اس وقت کا ہشام تھا، ہشام بن عبد الملک، وہ تھا یا اس کا قریب اس کا بھائی تھا، تاریخ میں لکھا. یہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ ہم حجر اسود تک پہنچے. پبلک دھکا دیتی تھی، یہ پیچھے آ جاتے تھے، رستہ نہیں مل رہا تھا، رستہ کوئی کھول نہیں رہا تھا. تو یہ ایک کنارے پہ جا کے کھڑے ہو گئے سارے اور پلان کریں. بادشاہ بڑی توہین ہو گئی، پبلک رستہ ہی نہیں دے رہی. تو کہتے ہیں اتنے میں ایک جوان داخل ہوا، جو اس نے چلنا شروع کیا تو لوگوں نے رستہ دینا شروع کیا. تو ہشام کے جو دوست تھے انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو ہشام نے کہا میں نے کوئی نہیں پتا. تو وہاں پہ فرزدق مشہور شاعر تھا، وہ کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا تین نہیں پتا، میں تم دسدا کون ہے. یہ وہ ہے جس کو حرم جانتا ہے، تو نہیں جانتا لیکن اس کو حرم جانتا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کو حجر اسود کے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ حجر اسود کو کہہ دے کہ آ جاؤ تو یہ اس کے پاس چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ حجر اسود کی حقیقت یہ ہے. دیکھیں توجہ کریں، حج کیا ہے؟ پورا حج اللہ کی نشانی ہے. ایسی میں یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت کا قائل ہے یہی متقی ہے. اہل تقوی کو کون ہے؟ جو اللہ کی نشانیوں کو بڑا کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کو بڑھاتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کو نمایاں کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. ہم نے بڑے حیوان کو، سورہ حج جا کے پڑھی گا، وَالْبُدْنَ، یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو، اللہ فرما رہا ہے قربانی پہ، یہ اللہ کی نشانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جہاں پہ ہاجر بھاگی تھی، حضرت ہاجرہ جن کو ہم کہتے ہیں، جہاں پہ ہاجرہ بھاگی تھی وہ جگہ اللہ نے نشانی بنا دی. ہاں تو حج پورا کیا ہے؟ ایک خاندان کا کردار. حج کی حقیقت کیا ہے؟ شخصیات، امام. حج کی حقیقت ہے عزیزان. اگر ہاجرہ بھاگتی نہ، صفا و مروہ نہ ہوتا، پاکیزہ وجود جہاں پہ قدم رکھ دے وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے. آج کربلا قبلہ شعور ہے، لوگ دور دور سے پہنچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کربلا پہ اللہ کے ولی نے قدم رکھے ہیں. کربلا پہ اللہ کے ولی کا بیٹا ذبح ہوا. کربلا میں اللہ کے ولی کی اولاد کو قتل کیا گیا، وہ نشانی بن گئی، وہ جگہ اللہ نے نشانی بنا دی. اللہ اپنی نشانیوں سے کام کرتا ہے. تو میرے بھائی مکہ کی روح ولی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت سے مکہ کی طاقت ہے. مکہ کی جان روح عبادت ہے. عبادت کون ہے؟ عبادت کرتا کون ہے؟ سکھاتا کون ہے؟ کی کس نے ہے؟ خود مولا علی فرماتے ہیں، میں نے اس وقت، یہ مولا علی نے اپنے فضائل میں بیان کیا کہ میں نے اس وقت رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی جب میرے رسول اللہ اور خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا. خود حضرت عباس کہتے ہیں، حضرت عباس جو چچا تھے، کہ
کہ میں نے خود دیکھا 3 شخصیات نماز پڑھ رہی ہوتی تھی اور کوئی نہیں پڑھتا تھا. اس خطبے میں یہ حضرت نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے. یہ فضیلت ہے. معصوم لوگوں کو نماز پڑھنا سکھاتا ہے, معصوم لوگوں کو عادات. مثلا حج کس نے سکھایا؟ جس نے سکھایا وہ اس کا مطلب ہے ایک لحاظ سے حج سے بڑا ہے, وہ ہی حج کی روح ہے جس نے حج سکھایا ہے. اب اگر انسان حج کر رہا ہو اس کا بغض رکھ کے جس نے حج سکھایا ہے, اس کا مطلب ہے اس کو دین کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں حج ہے کیا. حج ابراہیم نے طواف کیا, پیغمبر نے طواف کیا. ایک اس کی علماء جو توجیہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ اس ایک امام ہو سکتا ہے یہ فرماتے میں ابراہیم کا بیٹا ہوں, اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک دفعہ چھٹے امام کے گھر میں آگ لگی تو امام صادق نے فرمایا مجھے آگ سے نہ ڈراؤ, میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. ہاں میں ابراہیم, میرا سلام ہو اس پہ جو وارث ابراہیم ہے, میرا سلام ہو اس پہ جو موسیٰ کے وارث ہیں, میرا سلام ہو ان پہ جو عیسیٰ کا زیارت وارث میں یہی پڑھتے ہیں, یعنی ابراہیمی کردار, حضرت موسیٰ کا کردار. ان کے پاس علم ہے ان کا جو سب انبیاء کے پاس علم تھا ان کے پاس ہے. انہوں نے عمل, قربانی کیا ہے, قربانی کی حقیقت کیا ہے, جو مینا پہ عمل ایک ہوتا ہے قربانی کا. میرے بھائی اگر حج کی حقیقت نہ پتا ہو حج حج نہیں. ایک شخص امام کے پاس آیا, امام سجاد علیہ السلام, ایک صلوات پڑھا. ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا, حضرت نے کہا کہ جب تم نے حج کیا تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھا ہوا تھا؟ اس نے کہا کون کون سی؟ حضرت نے کچھ چیزیں بتائی. حضرت نے فرمایا جب احرام پہننے لگے پہلے اپنے لباس اتارا تم نے, اور جب احرام پہن رہے تھے تو کیا تمہارے ذہن میں تھا کہ میں گناہ کا لباس اتار رہا ہوں اور نیکی کا لباس پہن رہا ہوں؟ میں معصیت کا لباس اتار رہا ہوں, گناہ والا لباس, اور اطاعت خدا کا لباس پہن رہا ہوں. اگر یہ سوچ تھی یا نہیں تھی؟ پھر حضرت نے قربانی کا پوچھ دے. اس نے کہا حضرت میرے ذہن میں تو یہ تھا ہی نہیں. تو مولا نے فرمایا پھر تم نے حج کیا ہی نہیں ہے. کیوں؟ امام علیہ السلام نے ایک موقع پہ جب ایک شخص نے کہا کہ اس سال بڑے حاجی ہیں تو امام سجاد نے ہی فرمایا علیہ السلام, یہ مشہور واقعہ ہے, امام نے فرمایا میری انگلیوں میں دیکھو, اکثر الزجیج و اقل الحجیج, حیوان زیادہ ہیں حاجی تھوڑے ہیں. اس کی کیا ہے؟ یعنی جس کو حقیقت حج نہیں پتا, جس کو جو حج کے بانی ہیں, جو حج کی اساس ہیں, جس کو ان کا نہیں پتا. اور حج پھر اسلام کی نمائش ہے میرے بھائی. اللہ نمائش ہر سال کہتا ہے آؤ اس نمائش کو دیکھو, تمہیں حاجر یاد آئے, تمہیں ابراہیم یاد آئے, تمہیں اسماعیل یاد آئے, تمہیں قربانی یاد آئے. جب قربانی یاد آئے گی تو پھر حسین کی قربانی, وہ بوسفند کی قربانی تھی جس کو تم نے منانا ہے. تو ایک ہیں جو اس سے بھی آگے بڑھ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کی قربانی دی ہے, جو بے ذبح عظیم کے مرحلے پہ پہنچے. تم اگر ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تو پھر تم حج کی حقیقت سے دور ہو. جب حج کی حقیقت سے دور, کیوں سیدہ نے اپنے خطبے میں, بس میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں, سیدہ نے اپنے خطبے میں فرمایا اللہ نے نماز رکھی تمہارے اندر سے تکبر ختم ہو, اللہ نے روزہ رکھا تم مخلص بن جاؤ, ہاں اللہ نے زکوٰۃ رکھی تاکہ تمہارے مال میں اضافہ ہو, اللہ نے حج رکھا تاکہ دین مضبوط ہو. حج نمائش ہے حق کی, حقیقت کی. ایک حج ابراہیمی ہو جائے, ایک وہ حج ہو جائے جس طرح رسول اللہ نے کیا. امام خمینی فرماتے ہیں دنیا سے ہر ظالم حکومت ختم ہو جائے, امریکہ ختم ہو جائے. امام خمینی فرماتے ہیں اگر حج ابراہیمی ہو جائے, یعنی پتہ چل جائے کہ حج کی روح کیا ہے. لیکن آج جو حج ہو رہا ہے امام خمینی فرماتے ہیں یہ وہ حج ہے جس میں دین رسول کی مخالفت ہوتی ہے. یہ وہ حج نہیں ہے جو رسول اللہ کا حج ہے, جس میں براءۃ عن المشرکین, جس میں شیطانوں
حقی پتھر مارنا ہے شیطان کو، تو پتھر کس، وہ جو شیطان، بعض وہ تصویریں آج کل آئی ہوتی ہیں، بعض نا اپنے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ جو جگہ جہاں پہ شیطان ہے تو وہ ایک پتھر سا ہے نا، تو بعض بزرگ وہاں پہ وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ ادھر کھڑے ہو کر لڑ رہے ہوں گے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو شیطان کو پتھر مارنے یہ ٹریننگ ہے. اصل میں بڑا شیطان جو تمہارے زمانے میں ہو، جس طرح امام خمینی نے پتھر مارا تھا امریکہ کو، فرمایا تھا یہ ہے اب کا شیطان، جو اس کے پیچھے چلے گا سمجھ لو وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. مجسم شیطان، وہ ٹریننگ ہے اس شیطان کو پتھر مارنے کے لیے. طواف کس لیے ہے؟ تاکہ تمہاری زندگی اللہ کے ارد گرد توحید پہ گزرے. قربانی کس لیے؟ تاکہ تمہیں پتا ہو اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہوتی ہے، اپنے نفس کو ذبح کرنا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو یہ حقیقت حج پتہ نہ ہو، تو اس حج کی بنیاد میں کیا ہے؟ ابراہیم، فرزندان ابراہیم، رسول اللہ، اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے ولی خدا حج کرنا سکھاتا ہے. اگر ولی خدا، آپ کبھی سوچیں اس بات کو، امام حسین علیہ السلام احرام کھول رہے ہیں، کیا بتا رہے تھے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں حج ہے کیا. حج ہے ہی ٹریننگ شیطانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور جو حج بھی شیطان کے اندر ہو رہا ہو وہ حج نہیں ہوتا، وہ چکر ہوتے ہیں. تو آپ توجہ کریں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حج مکمل نہیں کیا. اس کا مطلب وہ جو تھے ان کو حج کی حقیقت نہیں پتا تھی. حج کی روح امام تھے. انا ابن زمزم، انا ابن منا، انا ابن الطواف، میں طواف کا بیٹا ہوں. تو عزیزان دیکھیں، جب انسان کو دین کی روح نہ پتہ ہو، اساس دین کی پتہ نہ ہو، تو پھر انسان دین کی روح پہ ظلم کرتا ہے، دین کی روح کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. آج بھی یہی نہیں ہو رہا. یہ جو جتنے یزید کے حق میں بول رہے ہیں اور حسینیت کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کیا ان کی مشکل ہے؟ یہ روح دین سے ناشنا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عزاداری اس حج، جس طرح حج دین کی طاقت کے لیے ہے، بالکل اسی طریقے سے عزاداری دین کی طاقت کے لیے ہے. نمائش ہے. نمائش کس کو کہتے ہیں؟ وہ نہیں جو اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں عام نمائش، یعنی ایک منظر دکھاؤ، حق کا منظر. طٰہٰ حسین مصر کا ایک بہت بڑا رائٹر تھا، اخبار نویس تھا طٰہٰ حسین. اس نے ایک کتاب کربلا پہ لکھی. اس نے کہا شب عاشور ایک تصویر کھینچو، ایک طرف حق کی نمائش ہو رہی تھی، دوسری طرف باطل کی نمائش ہو رہی تھی. ایک طرف حق کی نمائش، ایک طرف باطل کی نمائش. اس نمائش سے شیطان گھبراتا ہے. جو پوری دنیا میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ حج کے اوپر، شیطان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک رنگ کا لباس کیا کر سکتا ہے. اگر یہ ایک رنگ کے لباس والے ایک ولی کو مان لیں جو مرکز ہے، اللہ مرکز پہ چکر لگوا رہا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جس طرح ایک مرکز مسجد ہے تو اسی طرح ایک امام بھی ہے. کعبہ مرکز ہے تو اس کعبہ کا ایک سرپرست بھی ہے. اگر اس کے ارد گرد آ جائیں تو شیطان سب گئے. لیکن شیطان کی کوشش کیا ہے؟ اس مرکز، اس امامت کے سائے میں نہ آنے دیا جائے، اس امام کی طرف رخ نہ کریں. اگر اس امام کی طرف رخ ہو گئے تو ساری بات ختم، شیطانوں کی بات ختم ہو جائے. آپ دیکھیں یہ 40 نمائش ہے، حق کی نمائش، حق کی خوبصورتی. یہ بہت بڑی طاقت ہے. آپ میں سے بعض جوانوں نے شاید دیکھا ہو اولمپکس کا جو افتتاحیہ ہوا تھا، میرے خیال میں فرانس میں اس دفعہ اولمپکس ہوئے تھے. 4 گھنٹے کی نمائش تھی اس کی، اولمپکس. 4 گھنٹے شیطانی سسٹم نے اپنی نمائش کروائی.
کہ ہم شیطان ہیں, ہم نے یہ دنیا میں کرنا ہے, ہمارے یہ پلاننگز ہیں کھیل, لیکن شیطان اپنے دماغ کو استعمال کر کے نمائش کروا رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سسٹم کے اندر یہ رکھا, حق کی نمائش, حق ظاہر ہو. حج ایک نمائش ہے. آج 40 حسینی حق کی تجلی ہے, حق ظاہر ہوتا ہے 40 کے موقع پہ. شیطان کی چیخیں نکلتی ہیں 40 کے موقع پہ. شیطان کو پتا ہے, جس طرح ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا حسین ابن علی کا صرف 2 گروہوں کو پتا تھا, بقایا کسی کو نہیں پتا تھا. ایک وہ جو حسین کے ساتھ آئے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا حسین کون ہے, اور ایک وہ جو حسین کو قتل کرنے آئے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا حسین کون ہے. بقایا کسی کو نہیں پتا تھا, بقایا سب تماشائی تھے. میرے بھائی آج شیطان کو پتا ہے 40 کیا ہے, یا اس مومن کو پتا ہے جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے کہ 40 کیا ہے. اس وجہ سے 40 کے اندر آپ دیکھیں پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ایک مرکز میں, دلوں کا مرکز, شعور کا مرکز. اگر انہوں نے حسین سے آزادی کا درس سیکھ لیا, اگر انہوں نے حسین سے طاغوت کی مخالفت سیکھ لی, تو اسی کے دے جاؤں گے. شیطان گھبراتا ہے. اس وجہ سے اب وہ کیا کرتا ہے شیطان, اس کو طرف توجہ کریں. جس وقت اولمپکس کی نمائش ہوئی, ہمارے ایک ایران میں ایک استاد ہیں, انہوں نے 2 گھنٹے کی تقریر کی کہ اس میں جو گھوڑے تھے یہ کیا ہیں, یہودیوں کی سوچ اس کے پیچھے کیا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے گھوڑے ہیں, انہوں نے کہا یہ ان کی تھیوری ہے, دجال کی تیاری ہے. بالکل اسی طریقے سے اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ جس مذہب کو پڑھا جاتا ہے علمی لوگوں میں, وہ تشیع ہے. وہ کہتے ہیں یہ ظہور کیا ہے, یہ 40 کیا ہے, کہ سب لوگ کھینچتے جا رہے ہیں. میرے بھائی ایک حج ہے, مسلمانوں کا کتنا بڑا ایونٹ ہے, 15 سے 20 لاکھ روپیہ خرچ کر کے لوگ حج پہ جا رہے ہیں. 15 سے 20. آپ کو کھانا خود لینا پڑتا ہے, آپ کو اپنی رہائش خریدنی پڑتی ہے, آپ کو ہر چیز کرنی پڑتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے 40 پہ کہ سارے کھڑے ہوئے اپنے دروازے کھول کے, آؤ جو چیز تمہیں ہمارے سے ضرورت ہے, تمہیں بستر چاہیے بستر ملے گا, تمہیں کمبل چاہیے تمہیں کمبل ملے گا, تمہیں کھانا چاہیے تمہیں کھانا ملے گا, اپنا کھانا تمہیں دیں گے. روڈوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور جو 10 دن بھی رہ کے آئے اس کو یہ پتا ہے کہ 1 روپیہ کھانے پہ خرچ نہیں, 1 روپیہ ہوٹل کا خرچ نہیں. یہ اگر کچھ لیتے بھی ہیں تو یہ جو لے کے جاتے ہیں زیارتوں والے, یہ ان کے زیادہ کمیشن ہوتے ہیں, ورنہ اگر ادھر کوئی چلا جائے اس کو رہائش ملے گی. میں 4 دفعہ گیا ہوں 40 پہ, 4 دفعہ پورے عراق میں. جو جس روڈ پہ آپ گزر رہے ہوتے ہیں, نجف سے جا رہے ہوتے ہیں آپ کربلا, تو پورے رستے میں جو 100 کلومیٹر ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آ جاؤ ہمارے گھر میں. آپ گھروں میں جائیں, کسی کے گھر میں 200 مہمان, کسی کے گھر میں 300 مہمان, کسی کے گھر میں, اور کمبل بھی وہ دیں گے جو پچھلے سال استعمال نہیں ہوا. ہاں, لوگ نئے کمبل میں اوپر کریں. حسین کا ظاہر آیا ہے, حسین کے لیے آیا ہے. یہ قربانی کا جذبہ, یہ فداکاری کا جذبہ میرے بھائی یہ معمولی نہیں ہے. آج دنیا مادہ پرست ہے. یورپ مادیت سکھا رہا ہے. 2 لوگ یورپ سکھا رہا ہے سلام بھی لو تو پیسے کے لیے. یورپ, بس آج میری تھوڑی سی لمبی سپیچ ہو جائے کہ بڑا مہم موضوع ہے, کل میں شاید زیادہ سپیچ نہ کر سکوں, بس اینڈ پہ ہوں میں. آپ دیکھیں یورپ کیا سکھا رہا ہے. ہنس کے ملو, کس لیے ہنس کے ملو گے تو اگلا تمہیں ڈیل اچھا کرے گا, پیسے زیادہ ملیں گے. اخلاق بھی پیچھے مادیت, ایثار نہیں, قربانی نہیں, تعلق نہیں, کوئی ایمان کا رشتہ نہیں. اس وجہ سے بیوی بھی وہاں پہ وہ جس کا شوہر اس کو ڈیلی پیسے دے رہا ہے, اگر 1 دن کم ہو گئے, 2-4 دن کم ہو گئے, گئی. کیوں؟ دین نہیں, مادیت. مادیت کا نظام, شیطانی نظام, یہ پوری دنیا پہ حاوی کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے اربوں خربوں ملینز, جتنا آپ حساب لگا لیں, میں کہتا ہوں اتنا پیسہ لگاتے ہیں یورپ صرف مادیت اور شیطنت کو بنانے کے لیے اور پھر اس کو سلو کرنے کے لیے. سارا پیسہ یورپ کا لگ رہا ہے. لوگ شیطان بنے, شہوانی دنیا.
جس میں شہوتوں میں غرق ہو. یورپ پورا شہوتوں میں غرق ہے, شیطنت میں غرق ہے. آپ دیکھیں, دنیا دیکھ, میڈیا کھولیں, یورپ سارا یہ یورپ کا فساد ہے. آپ کی سوسائٹی میں جتنا فساد ہے یہ یورپ کا دیا ہوا ہے. پاکستان کی سوسائٹی میں جتنا فساد ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ شیطان یورپ سے. آج مائیں بہنیں جو لوگوں کی ننگی ہو رہی ہیں, لباس اتار دیا انہوں نے اور شو ہو رہی ہیں, کہاں سے سیکھا ہے؟ اسلام نے سکھایا تھا, سیدہ نے سکھایا. نعوذ باللہ من ذالک, سیدہ سے سیکھ رہی ہیں. سیدہ نے تو یہ کہا تھا میری میت بھی جب اٹھے تو کسی کو نظر نہ آئے. سیدہ پہلی خاتون دنیا کے اندر جس نے اپنا تابوت بنوایا, صرف اس لیے کہا کہ مجھے جب اٹھایا جائے, رات کے اندھیرے میں اٹھنا تھا سیدہ نے, پتہ تھا, مولا علی کو کہا تھا مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کریے گا, کوئی نہ آئے. چند لوگ تھے, سلمان فارسی, چند لوگ, لیکن پھر بھی سیدہ فرما رہی ہیں عرب جب میت اٹھاتے ہیں خاتون کی تو خاتون نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن اس کا سائز نظر آ رہا ہوتا ہے. فرمایا تابوت بنانا میرے لیے جس طرح حبشہ میں بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سیرت فاطمی ہے, سیرت حسینی اور ہے جو دنیا میں پھیل رہی اور ہے. تو میرے بھائی اس شیطنت کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ کون ہے جو دوسروں پہ کھلائے؟ کون ہے جو کہے کہ میرا تیرا تعلق مادی نہیں ہے, ایمانی ہے, روحانی ہے, تو اس ولی خدا کو ماننے والا, تو خدا کو ماننے. کہاں ہے دنیا میں؟ مجھے دکھائیں. کہیں بھی نہیں. صرف حسین ابن علی کی بارگاہ میں آج انسانیت کا درس پڑھایا جا رہا ہے. بقایا سب مادیت. اس وجہ سے جب مادیت ہے تو مادیت غرق کرتی ہے, مادیت تباہ کر دیتی. شام یزیدیت کیا تھی شام کے اندر؟ مادیت. مادیت کے لیے تمہیں جس کو مارنا پڑے مار دو. رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کرنا پڑے, رسول اللہ کے بیٹے. تمہیں حرمتیں پامال کرنی پڑے, تم حرمتوں کو پامال کرو. صرف کس لیے؟ تم مادہ پرست, تمہارے پاس مادہ ہونا چاہیے, تمہارے پاس طاقت ہونی چاہیے, تمہارے پاس طاقت کا نشہ پورا کرنے کے لیے ہونا چاہیے. یہ تو لیکن سید الساجدین دنیا کو کیا بتا رہے تھے؟ نا, انسانیت یہ نہیں ہے جو یزید کے پاس ہے. انسانیت وہ ہے جو حسین ابن علی کے مکتب سے ملتی ہے. اور شام کے اندر عزیزان جب سید الساجدین خطبہ دے رہے تھے, آپ نے خطبے کے بعد جملے سنے, آپ کے دل میں آتا ہے ہم آگے سے تعریف کر دیں جو بیان کر رہے ہیں, اس کو کہہ دیں ماشاءاللہ آپ نے کتنے اچھے جملے امام کے سنائے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب سید الساجدین خطبہ دے رہے تھے تو وہاں پہ یہ نہیں تھا, وہاں پہ وہ خبیث اور وہ شقی, جب اس کو پتہ چلا کہ اب میرا پورا ماحول خراب ہو رہا ہے, تو اس ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور سامنے حسین ابن علی کا ساتھ تھا. بیویوں کو دکھ پہنچانے کے لیے اس کو کیا کرتا تھا؟ ظالم کیا کرتا ہے؟ اور تکلیف ہو اہل بیت کو, اور تکلیف ہو اہل بیت کو. تو وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے چھڑی مارنا شروع کی, سید الشہداء کے سر پہ مارنا شروع کی. چھڑی مارتے 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 جب ہونٹوں پہ چھڑی, بعض علماء نے لکھا ہے کتاب دانتوں پہ جب اس نے چھڑی ماری تو ایک صحابی پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اٹھ کے کہتے ہیں ملعون یزید ابھی تک میں خاموش تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ پہ بوسے دیا کرتے تھے جہاں پہ تو چھڑی مار رہا ہے. عزیزان آپ نے خطبہ سنا ہے, خطبے کا ایک حصہ سنا ہے. آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں, ایک اکثریت وضو کر کے آ کے بیٹھتی ہے, پاک دل سے آ کے بیٹھتی ہے, لیکن جہاں پہ سید الساجدین خطبہ دے رہے تھے وہاں لوگ نشہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت اہل بیت کو دروازے پہ کھڑا کیا ہوا تھا تو اس خبیث نے سب کو مشروب دیا, کیونکہ یہ ظالم تھے, نشہ کرنے والے تھے. امام حسین نے کئی جگہ پہ فرمایا یہ شارب الخمر ہے. اس وجہ سے سید الساجدین نے خطبہ زیادہ طولانی نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ جتنا طولانی خطبہ ہوگا اتنی آل اللہ پہ, رسول اللہ کی بیٹیوں پہ نظریں جمی رہیں گی. خطبہ جلدی ختم کرنا تھا.
اس وجہ سے کہتے ہیں جب اس ملعون نے دیکھا نا خواتین، اور اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے حسین کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے زینب۔ ملعون یزید نے جب یہ جملہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کی ایک بہن ہے زینب، کیا وہ کربلا میں مر گئی ہے یا ابھی زندہ ہے؟ کہتے ہیں ایک ملعون اونچی آواز سے کہتا ہے جس کا تم پوچھ رہے ہو نا وہ یہاں پہ ہی کھڑی ہوئی ہے۔ کہا بتائے گی وہ کہاں پہ ہے؟ ذرا توجہ کرے، کہا وہ بتائے گی کہ وہ کہاں پہ ہے۔ کہتے ہیں 3 دفعہ یزید نے کہا کون ہے تم میں سے زینب، کون ہے تم میں سے زینب۔ جب آواز نہیں آ رہی تھی نا، ایک بی بی کونے پہ کھڑی ہوئی تھی بعض مقاطع میں جس کا نام فضہ تھا، اس نے کہا ہاں ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے میرے پاس، علی کی بیٹی زینب کبریٰ۔ عزیزو زین العابدین بہت روئے، پانی دیکھ کے روتے تھے امام زین العابدین، حیوان کو ذبح لوگ کر رہے ہوتے تھے روتے تھے، لیکن جب شام کا نام آتا تھا نا پھر اتنا روتے تھے، کہتے تھے الشام الشام الشام، کیونکہ خطبہ دیتے ہوئے بھی وہ منظر دیکھ رہے تھے جو بہت تکلیف دہ تھے۔ سید الشہداء کے سر اقدس کی توہین، بہت غم تھا، لیکن کچھ چیزوں نے سید الساجدین کو بڑا رلایا۔ جب پوچھا جاتا تھا نا کیوں کہتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی، یہ مصائب عام روٹین میں پڑھنے والے نہیں، میری ہمت بھی نہیں ہوتی پڑھنے کی، خدا کی قسم میری ہمت نہیں ہوتی، لیکن اگر سفر کا مہینہ نہ ہوتا میں نہ پڑھتا وہ مصائب۔ کہتے ہیں جب بیویاں سامنے کھڑی ہوئی تھی، ایک ملعون اٹھا دربار میں، سب نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور خطاب کر کے یزید کو کہتا ہے یزید وہ جو سامنے خواتین کھڑی ہوئی ہیں نا ان میں ایک بچی بھی کھڑی ہوئی ہے، اس بچی کو مجھے کنیزی میں دے دو۔ جب یہ جملہ آیا نا تو اس وقت سیدہ زینب آگے بڑھی، فرماتی ہو ملعون ہو، رسول اللہ کی بیٹیوں کو کنیزیں بناتے ہو۔ آگے بڑھ کے کہا اگر تم نے یہ کام کرنا ہے یزید تمہیں پہلے اسلام سے نکلنا پڑے گا، تم کیسے مسلمان ہو، رسول اللہ کی بیٹیوں کو کنیزیں بناتے ہو۔ میں ڈاکٹر طاہر القادری سے سن رہا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کہ کچھ حبشی غلام تھے جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، جو حفاظت کر رہے تھے دربار کی، کہا انہوں نے جب بیویوں پہ نظر کی نا، ایک بیوی ان کو اپنے علاقے کی نظر آئی، وہ حبشہ کی، کہتے ہیں حبشہ کی تھی حضرت فضہ، سیاہ فام تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہمارے علاقے کی خاتون مردوں میں کھڑی ہو۔ کہتے ہیں یہ سارے اکٹھے ہوئے اور سارے اکٹھے ہو کے یزید کے پاس گئے اور یزید کو جا کے کہتے ہیں اگر تم نے اس خاتون کو نہ اٹھایا تو ہم تمہارے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ یزید نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہمارے علاقے کی خاتون تمہارے دربار میں کھڑی ہو جہاں پہ مجمع عام ہے۔ کہتے ہیں سیدہ زینب نے جب یہ جملہ سنا تو رسول اللہ کے حرم کی طرف چہرہ کیا اور چہرہ کر کے کہا یا رسول اللہ فضہ کا دفاع بھی کر رہے ہیں، فضہ کا بھی کوئی نہ کوئی ہے، یا رسول اللہ فضہ کا بھی کوئی نہ کوئی ہے، لیکن آپ کی بیٹیاں کتنی تنہا ہو گئی، آپ کی بیٹیاں کتنی مجبور ہو گئی، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو یہ کہے رسول اللہ کی بیٹیوں کو کیوں کھڑا کیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کو کیوں کھڑا کیا، یا رسول اللہ آپ گواہ رہنا آپ کی بیٹیوں کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں۔ بعض مقاتل کے اندر لکھا ہوا ہے، بعض مقاتل میں نے خود پڑھا ہے، یہ مقاتل کے اندر کہتے ہیں کہ یزید ملعون کو یہ بھی پتا تھا کہ حسین کی ایک بیٹی ہے جس کو حسین کے سر سے بھی بڑی محبت ہے، اس وجہ سے اس ملعون نے خاص آرڈر دیا ہوا تھا اس بچی کو سامنے نہیں کھڑے ہونے دینا بلکہ اس کو پشت پہ کھڑے ہونے دینا۔ کہتے ہیں جب حضرت سکینہ جو 4 سال کی تھی، چھوٹی سی بی بی نے جب دیکھا نا بابا کے سر پہ چھڑی لگ رہی ہے تو چیخ مار کے کہا بابا یہ کون ظالم تمہیں چھڑی مار رہا، سیعلم الذین تبع۔ اے پروردگار ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کے گناہ معاف فرما، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو سفر پہ ان کے سفر کو بے خطر فرما۔ اے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد سب مومنین کی حاجات کو پورا فرما، اے پروردگارہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے پروردگارہ ہم سب کو زیارت حسین ابن علی پہ جانے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگارہ ہم سب کو 40 کو حقیقی معنی میں حیا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارہ جو بھی مکتب اہل بیت کے دشمن ہیں پروردگارہ ان کو تباہ و برباد فرما، اے پروردگارہ شیعان حیدر کرار کو استقامت اور عزت عطا فرما،
اے پروردگارہ تمام مسلمانوں کو خاص طور پہ شیعان حیدر کرار کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارہ حق محمد و آل محمد تمام مومنین کو وسیع رزق عطا فرما، جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے پروردگارہ حق محمد و آل محمد ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگارہ امام برحق کا جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔